جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے جب اللہ سامنے آئے گا، پردہ ہٹائے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو آج تمہارا رب، میری بندیو آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ جب اللہ اپنا پردہ ہٹائے گا، جب جنت والے جنت میں اور سارے جنتی اپنی اپنی جگہ میں، تو فرشتہ اعلان کرے گا اللہ کی ضیافت ہے، جمع ہو جاؤ۔ سارے جمع ہوں گے، ایک میدان ہے جنت الفردوس میں، اس کا نام مزید ہے۔ جبریل آئے ایک شیشہ لے کر، یا رسول اللہ یہ شیشہ، اس میں یہ نقطہ آپ نے دیکھنے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ میدان مزید ہے، اس کا نام ہے مزید۔ اس کی گھاس زعفران کی ہے پر پیلی نہیں، سفید رنگ کی گھاس ہے، اور یہ اللہ کے دیدار کی جگہ ہے۔ اور میں جبریل جو یوں کرو تو عرش سے یہاں پہنچ جاتے ہیں، یوں ایک سیکنڈ میں جبریل سدرۃ المنتہا سے عیدگاہ کی مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس میدان میں سال ہا سال اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہاں شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے۔ یہ میرے رب کے دیدار کی اسمبلی ہے۔ ایمان والے مرد ایک طرف، عورتیں ایک طرف، ایمان والے سارے امتی اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ، اور ساری عورتیں حضرت خدیجہ ازواج مطہرات سیدہ فاطمہ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں کھانا کھلاؤ۔ جب وہ کھانا کھائیں گے تو کہیں گے جنت کا کھانا تو ایویں ہی ہے، جنت کا کھانا۔ پھر اللہ فرمائے گا اسقوہم، پانی پلاؤ، تو اللہ کے دسترخوان کا پانی پی کر سب سے اعلیٰ چشمہ تسنیم ہے، تسنیم۔ یہ دیکھا اتنی سی تری لگی آپ کو نظر بھی نہیں آ رہی، اتنی سی تری تسنیم کی لے کر آسمان پہ بیٹھ کے یوں کر دے، اس آسمان سے زمین تک خوشبو پھیل جائے گی۔ جب اللہ کے دسترخوان پر پئیں گے تو کہیں گے تسنیم بھی کوئی شے کوئی نہیں۔ پھر اللہ کہے گا فکہوہم، پھل کھلاؤ۔ یہی ہوتا ہے نا، کھانا آتا ہے، پانی آتا ہے، پھر میٹھا آتا ہے، تو میٹھے میں اے نہ کھاتے کرو سیویاں تے اے نامراداں دیاں فرنیاں، اتھے ٹھڈ ہو جائے گا تھوڑا۔ اللہ کو بڑے پیٹ والا بالکل اچھا نہیں لگتا، مولوی ہوگے تو اور ہی بڑا لگتا۔ تو اللہ کہے گا پھل کھلاؤ، تو جب وہ پھل کھائیں گے تو فاکہۃ مما یتخیرون، جو اللہ کہہ رہا ہے اعلیٰ قسم کے پھل، کہیں گے یہ پھل تو کچھ بھی نہیں ہے، پھل تو یہ ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں، شاہی دربار ہے، شاہی دربار کے لباس کے آداب ہوتے ہیں، ان کو شاہی لباس پہناؤ۔ تو نہ پاون دی لوڑ ہے نہ لاون دی لوڑ ہے، ایک ایسے چمک اٹھے گی اور سب کے لباس تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ کے دربار کے شایان شان وہ لباس ہوگا، تو کہیں گے جنت دے لباس ٹاٹ دے کپڑے ہی ہیں۔ پھر اللہ کہے گا طیبوہم، اور پھر یہ بھی ایک ہے بڑوں کے دربار میں جانے کا کہ پرفیوم لگا ہونا چاہیے، خوشبو ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی کو خوشبو بڑی پسند تھی، تو ایک ہوا چلے گی، اس کا نام میرے نبی نے بتایا مسیرہ۔ وہ ہوا آپ نے فرمایا ہر جنتی مرد عورت کو خوشبو لگائے گی، اور فرمایا تیری بیوی دنیا میں تجھے ایسی طرح خوشبو نہیں لگا سکے جیسی وہ ہوا تجھے خوشبو لگائے گی۔ اب جب یہ سب مکمل ہو جائے گا تو اللہ کہیں گے میرے بندوں نے کھا بھی لیا، پی بھی لیا، پھل بھی کھا لیے، کپڑے بھی پہن لیے، خوشبو بھی لگا لے، کیوں بھائی راضی ہو؟ یا اللہ بڑے راضی ہیں، میرے وعدے پورے ہو گئے؟ کہ یا اللہ سارے پورے ہو گئے؟ کہ نہیں، ان لکم عند اللہ موعد یرید ان ینجزکموہ، اللہ خود فرمائے گا ایک وعدہ ابھی باقی ہے جو پورا نہیں ہوا۔ وہ کہیں گے یا اللہ وہ کون سا ہے؟ الم تبید وجوہنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنات۔ یا اللہ وعدے تو پورے ہو گئے، تو نے دوزخ سے بچا لیا،
تو نے جنت میں پہنچا دیا اور تو نے اپنی رضا نصیب فرما دی، باقی کیا رہ گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا سنو، آواز آئے گی اب بندوں کو نہیں، یا رضوان، جنت کا جی ایم، سی او ہے مولوی احتشام صاحب، سی او فاؤنڈیشن ہے، تو جنت کا سی او، جنت کا جی ایم، اللہ کہے گا یا رضوان، اس کا نام ہے ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردہ ہٹا دے۔ دوزخ کا سب سے بڑا عذاب، آخرت کا سب سے بڑا عذاب دوزخ نہیں ہے، انہم یومئذ عن ربہم لمحجوبون، اللہ کے دیدار سے محرومی پہلے فرمائی، ثم انہم لصال الجحیم، پھر وہ جائیں گے آگ میں۔ آگ چھوٹا عذاب ہے، اللہ کے دیدار سے محرومی بڑا عذاب ہے۔ تو پردے اٹھیں گے، آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ آج یہ آنکھ ہے جو اللہ کو دیکھے گی۔ دنیا میں موسیٰ علیہ السلام نے لاڈ میں مانگ لیا تھا، او ٹھٹھے پیان بے ہوش ہوشے، یا اللہ اگا تو نہیں منگدا میں، میری تو ایک ہستی کے لیے اللہ نے پردہ اٹھایا، وہ اس کا محبوب ہے، وہ اس کا حبیب ہے، وہ محمد ہے، وہ احمد ہے، وہ ماہی ہے، وہ حاشر ہے، وہ عاقب ہے، وہ فاتح ہے، وہ خاتم ہے، وہ ابو القاسم ہے، وہ طٰہٰ ہے، وہ یاسین ہے، وہ شاہد ہے، وہ مبشر ہے، وہ نذیر ہے، وہ داعی اللہ ہے، وہ سراج منیر ہے، وہ عزیز ہے، وہ حریص ہے، وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، وہ مزمل ہے، وہ مدثر ہے، وہ خاتم الانبیاء ہے، وہ خاتم المرسلین ہے۔ کتنے نام بتاؤں، اس کی پیڑھی بھی اس لیے سناتا ہوں، وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناہش بن ماخی بن عیفی بن عبخر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور آدم علیہ السلام۔ یہ ان کو صرف اپنا دیدار کرایا ہے، باقی کسے نہیں کیتا۔ آج سب کریں گے، ایسے پردے ہٹیں گے اور اللہ مسکراتا ہوا کہے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ وہ تھوڑی دیر تصور تو کر، تم اللہ کے سامنے جنت الفردوس کے میدان میں ہو اور ایسے پردے ہٹ رہے ہیں اور اللہ اپنے حسن کے ساتھ، جمال کے ساتھ آہستہ آہستہ پردوں سے باہر آ رہا ہے، اور پھر ایک دم کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ اور اس سے مزے کی بتاؤں، میرے نبی نے سرکار نے فرمایا ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ، اس میدان میں جتنے ایمان والے مرد عورتیں کھربوں کی تعداد میں، اللہ کی قسم ایک ایک کا نام لے کر حال پوچھے گی۔ ریاض کیا ہے، یوسف کیا ہے، عثمان کیا ہے، وحید کیا ہے، نام لے کر۔ اور اللہ کے بول کی لذت کیا ہے؟ ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، 18 سال بیمار رہے،
کیڑے نہیں پڑے، یہ بکواس ہے۔ نبی کو اللہ ایسا نہیں بناتا کہ لوگ کو نفرت، دردیں تھیں ایسی جو ایسے مروڑ کے پھینک دیتی تھیں۔ 18 سال جب اللہ نے صحت دے دی تو ایک آدمی نے پوچھا ایوب علیہ السلام بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ ہن سنو گالوں، کہنے لگے وہ آج کے دنوں سے بڑے اچھے تھے۔ وہ توبہ توبہ توبہ، وہ کیسے اچھے تھے؟ کہ جب بیمار تھا تو روزانہ عرشوں سے ایک دفعہ اللہ کی آواز آتی تھی، ایوب کیا حال ہے؟ اس آواز میں جو لذت تھی وہ آج اس صحت میں کوئی نہیں ہے۔ یہ میرے نبی نے احسان فرمایا، ہمیں اللہ کا تعارف کروایا اور کہا جھکو اس کے آگے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کے سامنے جھکو۔ فلا ورب، اور اللہ نے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے پوری دنیا کے انسانوں سن لو، اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم ہے، اللہ کی قسم، یہ ایسی قسم ہے، قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے۔ اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم ہے، تو خود کیا مزے کی بات ہے یار، ہے خود کہہ رہا مجھے آپ کے رب کی قسم، کیا محبت ہے اس میں۔ یہ تو لمبے والوں کو بتا دو، ان طلبہ علماء چودھریوں کو بتا دو، جب تک آپ کے سامنے گردن نہیں جھکائیں گے مردود ہیں۔ وہاں سید قریشی نہیں چلتا، وہاں غلامی رسول چلتی ہے۔ ابو لہب سید قریشی تھا، تبت یدا ابی لہب و تب، برباد ہو گیا ابو لہب۔ بلال غلام کا بیٹا، حبشی کا بیٹا، دادے دا نا آج تک میں نے کسی کتاب سے نہیں لدھا، حالانکہ میں زور لایا میں نے نہیں ملیا، وہ دیتے دادے دا کوئی پتہ نہیں کسے دا۔ اور میرا نبی فرما رہا ہے بلال کی قبر کہاں ہے؟ شام میں۔ آپ نے فرمایا قیامت قائم ہوگی، میں سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا، میرے دائیں طرف سے ابو بکر، میرے بائیں طرف سے عمر، اور میرے قدموں سے بلال نکلے گا، اور میرے لیے براق آئے گا، اور بلال کے لیے سرخ اونٹنی آئے گی۔ بلال میرے آگے ڈرائیور بن کے چلے گا، میں اس کے پیچھے چلوں گا، میدان محشر میں پہنچیں گے تو میرا اللہ کہے گا بلال قم فاذن، بلال اٹھو، آج اذان بلالی سنا دے ساری دنیا کے مردوں عورتوں کو۔ تو جب وہ کہیں گے اللہ اکبر تو کیا مزہ ہوگا اس کا۔ تو یہ وہاں سکہ قریشی سید نہیں چلتا، وہاں محمدی سکہ چلتا ہے، محمد مصطفیٰ۔ ان کی لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک میری نہیں مانو گے ایمان مکمل نہیں، میری نہیں مانو گے ایمان پورا نہیں۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں تمہیں روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس کی رات ہے ہی نہیں، دن ہی دن ہے، ہٹو کے تو برباد ہو جاؤ گے جیسے آج طوفان نے برباد کر دیا۔ یہ بھی میرے نبی نے بتایا کہ یہ پانی اللہ کا، یہ ہوا اللہ کی، یہ پتھر اللہ کے، یہ پہاڑ اللہ کے، یہ بجلیوں کی گرج اور چمک اللہ کی، یہ کڑک وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، بجلیوں کی کڑک، بارش کا برسنا، برسٹوں کے برسنا، کلاؤڈ برسٹ ہونا، یہ پیچھے اللہ کی لگام ہے، پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور میرے نبی نے بتایا یہ کب ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ نافرمانی پہ ہوگا۔ ایک حدیث سناتا ہوں، قربان جاؤں یا رسول اللہ، کیا کچھ آپ بتا کر گئے، کیا کچھ کھول کر گئے۔ وہ جی کلاؤڈ برسٹ ہو گیا تو طوفان آ گیا، راوی بپھر گیا، ستلج بپھر گیا، چناب بپھر گیا، ان کو یہ کیوں بپھرے ہیں؟ کس نے ان کو ابھارا ہے؟ اللہ۔ کس نے بادلوں کو پھاڑا ہے؟ اللہ۔ کس نے سینکڑوں من وزنی پتھروں کو اٹھا کے زمین پہ پھینکا ہے؟ اللہ۔ کس نے لاشوں کو رون دیا ہے پتھروں سے؟ اللہ۔ کتنے پانی میں غرق ہو گئے، کس نے کیا؟ اللہ۔ کتنے گھر اللہ تعالیٰ نے توڑ دیے، کس نے کیا؟ اللہ۔
मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, ये जो कुछ हुआ है तुम्हारे गुनाहों की वजह से है। वयाफु अन कसीर, अभी तो बहुत मैं माफ़ कर देता हूँ। मेरे नबी ने, अल्लाह की कसम, अरबी का मकूला है वज़अन नुक़ात अलल हुरूफ, कि कोई, इसका उर्दू में है, कोई कसर नहीं छोड़ी मेरे नबी ने, हर शय पर अपने नूर की रोशनी डाली। मेरे नबी की ज़िंदगी मिलाद मनाने का नाम नहीं है। वो जो इस दफ़ा मिलाद के मैंने वीडियो देखी हैं, वो इन मौलवियों को समझाओ जिन्होंने ये बिदत फैलाई। औरतें मर्द नाच रहे हैं, नंगे सर लड़कियां नाच रही हैं, मर्द भंगड़े डाल रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, गाने गाए जा रहे हैं, इसको मिलादुन नबी कहते हैं। वो तुफ है तुम्हारी अकल पर, और तुफ है तुम्हारी बदअकली और जहालत पर। हैप्पी बर्थडे टू यू या रसूल अल्लाह, यौम पैदाइश तो गोरों की बिदअत है। बर्थडे, नबी की बर्थडे मना रहे हो, शर्म करो, शर्म करो। एक प्याले पानी में डूब के मर जाओ बदबख्त हो। और लाखों रुपए के केक बनाते हैं, वो ये लाखों रुपए गरीबों को दो जो सैलाब में बह गए हैं। केक बनाकर हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह, वो जहालत का कोई इलाज नहीं है। इमाम शाफी फरमाते हैं, बड़े से बड़े आलिम से मैंने मुनाजरा किया, मैंने उसको हरा दिया, और जब जाहिल से मुनाजरा किया उस मैनू चाहते मारा। जाहिल के लिए तो कोई जवाब ही नहीं, उसे जब पता ही नहीं है। इसको मैंने दुनिया फेरी है, मैंने कितने मुल्कों में मिलादुन नबी देखा है, पूरी उम्मत मिलाद मनाती, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो मिलाद देखा है वो है मिलाद कि लोग ऐसे, औरतें मर्द निकल कर डांस नहीं करते, मस्जिदों में इकट्ठे होते हैं जैसे तुम इकट्ठे हुए बैठे हुए, और उसमें मेरे नबी की नातें पढ़ी जाती हैं। फिर उलमा उसमें अपने हमारे नबी की तारीफ में बयान करते हैं, कुरान पढ़ते हैं। ये है मिलादुन नबी। ये मिलादुन नबी थोड़ा ही है कि सड़कों पे फिर जाओ, जोहर भी गई, असर भी गई, मगरिब भी गई, इशा भी गई, और करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए, और नाच गाने डांस, इसका नाम मिलादुन नबी। अपने नबी के सीने में खंजर चुप खबोते हो, उसके दिल में खंजर उतारते हो। मोहब्बत इसको कहते हैं, मोहब्बत इस चीज का नाम है, मोहब्बत इताअत का नाम है, मोहब्बत मानने का नाम है, मोहब्बत झुक जाने का नाम है। मुहर्रम आता है, या हुसैन, जंजीरें मार रहे हैं, वो छुरियां चला रहे हैं, कोई शराब नहीं छोड़ता, कोई नमाज नहीं पढ़ता, कोई रोजा नहीं रखता, कोई झूठ नहीं छोड़ता। तो ये कैसा गम हुसैन है? ये गम हुसैन नहीं है, ये दुख हुसैन है कि हुसैन को दुख दे रहे हो, अहले करबला को दुख दे रहे हो। इसको मोहब्बत नहीं कहते, ये जहालत है, ये जहालत है, ये शर्मिंदगी है। ये मेरे पास अल्फाज कोई नहीं जो मेरे अंदर से निकल रहे हैं, लेकिन मैं जुबान बंद कर रहा हूं, मैं मिंबर पे बैठा हूं। इसलिए मुहर्रम आता है कि हुसैन को इस तरह पीटो, और न शराब छोड़ो, न सूद छोड़ो, न जुआ छोड़ो, न झूठ छोड़ो, न ज़िना छोड़ो, मिलादुन नबी मनाओ, न हराम छोड़ो, न रिश्वत छोड़ो, न ज़िना छोड़ो, न सूद छोड़ो, न जुआ छोड़ो। इसका नाम मिलाद है। मैंने कितने मुल्कों में देखा सही मिलाद, सही मिलाद। अबुल मुज़फ़्फ़र अल बकरी इराक का बादशाह था, 598 हिजरी में उसने सबसे पहले मिलाद शुरू किया, और 598 से 630 तक वो जिंदा रहा। हर साल वो मिलाद मनाता था। ऐसी मिलाद नहीं होती, हाँ चरागा वो करता था पूरे शहर में, लेकिन ये बकवास, इसको मिलाद कहना। खुसरे नाच रहे थे मिलाद, मुझे मैं तो देखता नहीं, किसी ने मुझे दिखाई। खुसरे नाच रहे थे, लड़के नाच रहे थे, लड़कियां नाच रही थी। क्यों अपने नबी का दिल जख्मी, पहले वो जख्मी हैं उम्मत के हालात देखकर, क्यों उनको दुख देते? क्यों उनके नाम पर शराफत की कबा को धजियां बखेरते हो?
اور دین کو مذاق اڑاتے ہو اور دین کو تباہ و برباد کر کے اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کے نیکی کر رہے ہو، نیکی کر رہے ہو۔ میرے نبی نے خبر دی پانی کیوں بپھرتا ہے، سیلاب کیوں آتے ہیں، بارشیں بے قابو کیوں ہوتی ہیں۔ بعد الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، دیکھتے نہیں ہو بادلوں کو تو اللہ ہانکتا ہے، ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو جوڑتا ہے، ثم یجعلہ رقاما، پھر ان کو پہاڑ بنا کے اوپر لے جاتا ہے، فتر الودق یخرج من خلالہ، کبھی رحمت کی آتی ہے، کبھی مطر عذاب کی بارش ہے، غیث رحمت کی بارش ہے، یہ عذاب کی بارشیں ہیں، نیچے سیلاب ہے، اوپر سے بارش ہے۔ میں ابھی خیمہ بستی سے ہو کے آ رہا ہوں، غوث پور سے، جہاں ہماری فاؤنڈیشن نے اللہ کے فضل سے وہاں 130 خیمے لگائے ہیں، اور ان کو 3 وقت ہم کھانا دے رہی ہے ہماری فاؤنڈیشن، ناشتہ فجر کا، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، ان کے جانوروں کا چارہ، ان کے لیے ٹوائلٹ بنا کے دیے ہیں، ان کے جانوروں کے لیے بڑا نلکا لگایا ہے پانی پلانے کے لیے، ایک کیمپ قائم کیا ہے، میڈیکل، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے۔ یہ تو ہوا میلاد۔ یہ کیا میلاد ہے؟ میرے نبی نے کہا، سنو غور سے، عزت تو غزل تو فیقدو والا، گنتے جانا، جب حکمران قومی خزانے کے لٹیرے بن جائیں گے، کوئی اللہ سے ڈرنے والا تو کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے۔ عزت تو خزل فیقدو والا، جب قومی خزانہ بادشاہوں کی ملکیت بن جائے گا، پہلے گردن ان کی پھنسے گی۔ والامانۃ مغنما، جس کو کوئی امانت سپرد کی جائے گی، عہدہ، وہ اس عہدے سے پیسہ بنانا شروع کر دے گا۔ پوچھو ان ڈی سیوں سے، ایس پیوں سے، اور سیکٹریوں سے، اور 22 گریڈ کے سیکٹریوں سے، ملک ہم نے نہیں لوٹا اللہ کی قسم، ملک کو ہم نے مقروض نہیں کیا اللہ کی قسم، ان حکمرانوں نے ہمیں مقروض کیا ہے، یہ ان سیکٹریوں نے ہمیں مقروض کیا ہے، جو بدبخت اربوں کی جائیدادیں بنا کے بیٹھے ہیں اور قبر میں اتنی ساری جگہ میں جا کے سو جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست سے چیف سیکٹری پاکستان رہے، بڑی پرانی بات ہے، میں نام بھول گیا ہوں، تو انہوں نے میرا بیان کرایا، جہاں وہ یہ جو سی ایس ایس کے بچے ہوتے ہیں اس میں میرا بیان کرایا۔ ان کا تبادلہ ہو گیا اسلام آباد، 6 مہینے بعد واپس آ گیا، میں ملنے گیا، اللہ ان کی قبر روشن کر، مجھے نام بھول گیا، میں نے کہا آپ 6 مہینے میں واپس آ گئے؟ کہا مولانا اگر میں 1 سال رہتا یا میں پاگل ہو جاتا یا میں بددیانت ہو جاتا، کہ جس سیکٹری کے پاس بیٹھو اتنے پیسے سوئٹزرلینڈ میں جمع ہیں، اتنے انگلینڈ میں جمع ہیں، اتنے پلاٹ امریکہ میں ہیں، اتنے برطانیہ میں ہیں، جس کے پاس شام کو بیٹھتے اتنے گھر میں نے اسلام آباد میں بنا لیے ہیں، اتنے وہاں بنا لیے ہیں، تو میں سوچ میں پڑ گیا، میں چیف سیکٹری پنجاب اور میرے پاس آج تک اپنا گھر کوئی نہیں، اللہ ان کو برابر کر دے گا۔ چیف سیکٹری پنجاب کیا نہیں کما سکتا؟ کہ مولانا میرے پاس ذاتی گھر کوئی نہیں۔ والزکاۃ مغرمہ، اور زکوٰۃ نہیں دیں گے، کہیں گے ٹیکس ہے کون دے؟ گنتے جانا، 3 ہو گئیں۔ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علماء دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، دنیا داروں کی طرح بنانے کے پیچھے بھاگیں گے، جھوٹ سچ برابر کر دیں گے، ضمیر کو سلا دیں گے، علم کو کہیں جا کر دفن کر دیں گے۔ اکبر کو گمراہ کرنے والے علماء، اکبر کو دین الہی تک پہنچانے والے علماء، ملا عبد النبی اور ملا محمد سلطان پوری، یہ خبیث، جب یہ دلی کا مفتی تھا، قاضی، جب یہ مرا تو اس کے گھر سے کتنے صندوق سونے کے بھرے ہوئے نکلے، اور قبروں میں صندوق سونے کے ڈالے ہوئے تھے۔ یہ تھے اس کو کافر بنانے والے۔ وہ تو اللہ درجے بلند کرے مجدد الفسانی رحمہ اللہ، جن کی برکت سے اکبر آخری 5 سال میں توبہ کر گیا اور سچا صحیح مسلمان بن گیا۔
وتعلم لغیر الدین، علماء دین بیچیں گے، دنیا کمائیں گے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، لوگ بیویوں کی مانیں گے۔ وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماں کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، دوست کو سینے سے لگائیں گے۔ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، باپ کو دھکے دیں گے، باپ کی بات کا جواب نہیں دیں گے، دوست کو کھانے چائے پلائیں گے۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، سرداری نافرمانوں کا، شرابی زانی لوگ سردار بن جائیں گے۔ وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، حکومت نااہل لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی، نکمے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو مسکرا کے سلام کریں گے، اور اندر بغض چھپا ہوگا، نفرت چھپی ہوگی، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کو مسکرا کے ملیں گے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کو مل رہے ہیں۔ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدیں فرقہ واریت کے مرکز بن جائیں گی۔ آج دیکھو مسجد حنفی بریلوی اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، مسجد حنفی دیوبندی اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، مسجد سلفی اہل حدیث اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے۔ ارتفعت الاصوات فی المساجد، ممبر جو محبت کو پھیلانے کے لیے تھا، اسی ممبر پر بیٹھنے والے آگ برسائیں گے، آگ۔ میں پوری دنیا پھیرا ہوں، جو نفرت میں نے ہندوستان پاکستان میں فرقہ واریت کی دیکھی ہے، اللہ کی قسم میں نے پوری دنیا میں ایسی نفرت نہیں دیکھی۔ ایک دوسرے کے جنازے نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے۔ میں جب یہ موٹر وے نہیں بنا تھا، میں لاہور سے آ رہا تھا، کسوال عصر کا ٹائم ہو گیا، میں نے گاڑی روکی، میں خود ڈرائیو کرتا تھا اس وقت۔ 3 نوجوان سد پگڑی والے کھڑے تھے، میں نے کہا السلام علیکم، مجھے دیکھنا، انہوں نے کیا۔ میں نے دوبارہ کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا۔ پھر میں نے کہا السلام علیکم، ایڈا سر ہلا رہے ہو، تھوڑی جب ہلا دو، وعلیکم السلام۔ میں مسلمان نہیں، ان بچوں کا قصور نہیں ہے، وہ تو نوجوان تھے، 22-23 سال کے لڑکے تھے۔ یہ وہ زہر ان ملاؤں نے بھرا ہے جنہوں نے نفرت کی آگ بھڑکا کر یہ کافر، یہ کافر، وہ کافر، وہ کافر۔ وہ اللہ دا نام منو، کسی نو جنت وچ بھی جاون دیو یار۔ دیوبندی بھی کافر بریلویاں دے نزدیک، اور بریلوی کافر دیوبندیاں دے نزدیک، غیر مقلد کافر مقلداں دے نزدیک، اور مقلد کافر غیر مقلدوں کے نزدیک۔ تے جنت ویلی دا رب کرنا کی ہے۔ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اگلی سنو، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفِ، گانے والیاں عام ہو جائیں گی، ناچنے والیاں عام۔ یہ تمہارے موبائلوں میں یہ نوجوان نسل ننگے ڈانس دیکھ رہی ہے، ساری رات موبائل پر غلاظت دیکھتے رہتے۔ عورت ننگی ہو جائے گی اور ناچ گانا عام ہو جائے گا، موسیقی عام ہو جائے گی۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ او بولو۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ، اور شرابیں پی جائیں گی۔ پاکستان، پاک زمین، اللہ چودھری رحمت علی کی قبر روشن کرو، انگلینڈ میں دفن ہے، میں اس کی قبر پہ گیا ہوں، فاتحہ پڑھا ہے، اس نے نام رکھا تھا پاکستان۔ پاک زمین پہ شراب کے اڈے، زنا کے اڈے، جوئے کے اڈے، بھتہ خوروں کے اڈے، قتل و غارت کے اجرتی قاتل چند ہزار پہ قتل کرنے والے، اس کا نام پاکستان تو نہیں رکھا جا سکتا۔ شربت الخمور، شرابیں پی جائیں گی۔ ولبس الحریر، اور مرد ریشم پہنیں گے، سونا پہنیں گے۔ ولان آخر هذه الامت اولها، اور آج کے لوگ پہلے لوگوں کو کہیں گے بے وقوف تھے، پاگل تھے، ہم بڑے سمجھدار ہیں، بڑے سائنسدان ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جب حکمران حکومت کا قومی خزانہ لوٹیں گے، جب امانت کی پوسٹوں پر لوگ امانت کی بجائے پیسہ بنائیں گے، جب زکوٰۃ سے انکاری ہو جائیں گے، جب علماء دین بیچ کے دنیا بنائیں گے،
جب ماؤں کو برباد کریں گے، بیویوں کے پاؤں چومیں گے، باپ کو دھکے دیں گے، دوست کو گلے لگائیں گے، قبیلے کی سرداری بدماشوں کے ہاتھ میں ہوگی، حکومت نکمے نااہل بے وقوفوں کے ہاتھ میں ہوگی، ایک دوسرے کو سلام کریں گے، ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور موسیقی عام ہو جائے گی، مسجدوں میں فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی اور شراب پی جائے گی اور ریشم پہنا جائے گا اور سونا پہنا جائے گا، اور آج کی امت پہلی امت کو پاگل بے وقوف کہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، انتظار کرو ہوائیں پاگل ہو جائیں گی۔ یہ خود نہیں پاگل ہوئے، یہ پہاڑ خود نہیں پھٹ، اے 15 گلہ نے انہوں نے چاک کر دیا ہے پہاڑوں کا سینہ، ہواؤں کو پاگل کر دیا ہے، پانی باغی ہو گئے ہیں، بفر گئے ہیں، طوفان بن گئے ہیں اور جانوروں کی طرح انسانوں کو بہا کے لے جا رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا نقصان ہے، پورا ملک بھی مل کے ان مصیبت زدوں کی مدد کرے تو شاید جا کر یہ کمی پوری ہو، لیکن وہ تو چوریاں کر رہے ہیں، کشتیوں پہ 1-1 لاکھ روپیہ کرایہ بنا دیا ہے، یہ انسان ہیں کہ جانور ہیں؟ انتظار کرو ریحًا حمراء، موسم پاگل ہو جائیں گے، ہوا ہے پاگل کہ نہیں ہوا؟ بولو بولو نا، وَزَلْزَلَةً، اور زلزلے آئیں گے، وَخَسْفًا، اور زمین تمہیں نگل جائے گی، وَمَسْخًا، اور تمہیں مسخ کر کے رکھ دے گی، وَآیَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ، اور اوپر نیچے عذاب تابڑ توڑ آئیں گے، كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَى، جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹے تو دانے ٹپ 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 گرتے ہیں، ایسے اوپر سے سزائیں آئیں گی۔ یہ کسی کو دوش نہیں دے سکتے ہم، یہ ہم اپنے آپ کو دوش دو، ہم برے ہیں، ہماری وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ میں آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے شہر کے لوگ بیٹھے ہو، ساری دنیا سے 2 نمبری کر سکتا ہوں، میرے یہاں 500 سال سے آباؤ اجداد کی قبریں ہیں، تمہارے ساتھ تو 2 نمبری نہیں کر سکتا۔ اللہ کے واسطے توبہ کر لو اور اپنے رب کی طرف رجوع کر، اور ان بدعات سے نکلو، جہالت سے نکلو، فرقہ واریت سے نکلو، حرام خوری سے نکلو، ان بڑے کبیرہ گناہوں سے توبہ کرو اور اس کی بارگاہ میں جھکو، تو تب جا کر یہ ہوائیں ہمارے حق میں چلیں گی، ورنہ میرا رب اگر ہم نہ پلٹے اس سے اور اوپر آئے گا، اس سے اور اوپر آئے گا، قیامت بھی تو اسی طرح آئے گی۔ تو آج میں اتنا روتا ہوں، بے بسی کی یاد دلا، ایک چور کا ہارٹ کاتا تھا اور تیرا حبیب رونے بیٹھ گیا تھا، آج اس کی امت کے ہزاروں بچے پانی لے گیا، بوڑھوں کو پانی لے گیا، جوانوں کو پانی لے گیا، گھروں کو پانی لے گیا، بستیوں کو میدان بنا دیا۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ میں بچے کی طرح رو سکتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، تو مہربانی کر۔ میں بوڑھوں کی طرح رو سکتا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں اور اس سے منائیں ہم کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور یہ آفات ٹلیں۔ اس اللہ کے سوا کوئی، کسی کے پاس اس کا حل کوئی نہیں ہے۔ توبہ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ ہاتھ اٹھاؤ، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ۔ اے اللہ تیرے محبوب کی امت لٹ گئی، پٹ گئی، مٹ گئی، غیروں نے بھی بموں سے اڑا دیا، اور تیرے پانی نے، تیری ہوا نے، تیرے پہاڑوں نے، تیرے پتھروں نے، تیرے دریاؤں نے بھی ہم تباہ و برباد کر دیا۔ یا اللہ ایک چور کے ہاتھ کٹنے تیرے محبوب کے آنسو نہیں رک رہے تھے، آج کتنوں کو ہم
پانی میں ڈوبتا ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، گھروں کو بہتا دیکھ رہے ہیں، لاشیں تیر رہی۔ یا اللہ، یا اللہ، کس کے پاس جائیں، کدھر جائیں؟ تو نہیں سنے گا تو اور رب کون ہے؟ کس کے؟ آج تیرا نبی زندہ ہوتا تو ان کے دربار میں جا کے ان کو سفارشی صحابہ پہ دکھ آتا تھا، وہ بھاگے بھاگے تیرے نبی کے پاس آتے تھے، تیرا محبوب ہاتھ اٹھاتا تھا، بادل چھٹ جاتے تھے، ہر مصیبت ٹل جاتی تھی۔ آج ہم کس کے پاس جائیں؟ ساری امت انسانیت چھوڑ کر حیوانیت پر آ گئی ہے۔ یا اللہ، تو سچوں میں ہم جھوٹے ہیں، تو اس سے بھی زیادہ ہمیں پکڑے عذاب دے، ہم سب کو غرق کر دے، ہم حقدار ہیں، ہم سب کو ہواؤں سے اڑا دے، ہم حقدار ہیں، ہم سب کو تو درندوں کے حوالے کر دے، ہماری بوٹیاں نوچ لے، ہم حقدار ہیں، تو آگ میں پھینک دے، ہم حقدار ہیں، تو ہواؤں سے اڑا دے، ہم حقدار ہیں، پر ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ۔ ہم کمزور مسلمان ہیں، دیکھنا میرے اللہ، 1445 سال کا فاصلہ ہے ہمارے اور تیرے نبی کے درمیان۔ انہوں نے تو کبھی کوئی برائی دکھی نہیں تھی، ان کی نیکی تو ماحول نے بھی ان کو نیک بنایا۔ ہمارے تو چاروں طرف ننگ ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے۔ میں اپنی نوجوان نسل کو کیسے بچاؤں؟ میں انہیں کیسے تیرے قریب کروں؟ میں کیسے انہیں تیرے نبی کے قریب کروں؟ میں کیسے ان سے توبہ کرواؤں؟ ہر طرف گناہوں کا ڈیرا ہے، بد کرداروں کا ڈیرا ہے۔ تو نے بد کرداروں کو طاقتور بنا دیا، تو نے فرعونوں کو طاقت دی، اور ہمارے جیسے کمزور کیڑے مکوڑوں کی طرح پس رہے۔ تو آنا یا اللہ، تو نے موسیٰ کے فرعون کو پکڑا تو تھا، صرف 40 سال میں پکڑ لیا تھا، تو نے لشکر و سمیت پر بات کر لیا تھا، تو نے قارون کو دھنسا دیا تھا، تو نے عاد و سمود کو تباہ کر دیا تھا۔ یا اللہ، ہمارے فرعونوں کو کب پکڑے گیا؟ ان کے سینوں سے دل نکل گئے، ان کے سینوں میں دل نہیں ہے، پتھر ہیں یا اللہ، ان شکل کے انسان ہیں، یہ اندر سے بھیڑیے ہیں۔ یا اللہ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ چاروں صوبوں میں بے گناہوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بچیوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ یا اللہ، فریاد کرے تو کس سے کرے، کس کو سنے؟ یا اللہ، تو آ جانا۔ بچہ تڑپتا ہے تو اماں کو پکارتا ہے نا، کہ ماں کی گود میں اسے پناہ ملتی ہے، وہ تھپڑ بھی مارتی ہے تو پھر بھی اس کی گود میں گرتا ہے، تو ہمیں دھکا بھی دے تو ہم نے تیری سامنے کر رہا ہے، تو نظریں پھیر تو سکتا نہیں، ہم ہر وقت تیری نظروں کے سامنے ہیں یا اللہ، لیکن تیرے ہی پاس آئیں گے نا۔ چاروں طرف سے پیٹ رہے ہیں، دیکھ غزہ میں تیرے حبیب کی امت کے ساتھ یہودیوں نے کیا کنسیڈر کیا، کس طرح گوشت ان کے بوٹی بن کر ہواؤں میں ابھی تک اڑ رہے ہیں۔ پاکستان میں کس طرح مچھلیوں کی طرح لوگ بہ گئے، جائیں گے سمندر میں، سمندر کی مچھلیوں کی غذا بنیں گے۔ ہندوستان میں کتنے مسلمان تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم تیری منت کرتے ہیں، تو آج مجھے جولی ویلی ہے یا اسے شے کوئی نہیں، کھوٹے سکے اندر مولا ایک کو تیرا دربار ہے جسے کھوٹا سکہ بھی چل جائے، باقی تو ہر کوئی کھڑا مدعا ہمارے کھوٹے عمل قبول فرما لے، ہماری جھوٹی نمازیں قبول فرما لے۔ کسی کا رونا پسند آیا ہو تو دن پھیر دے یا اللہ۔ بہت سارا مجمع رو رہا ہے، بہت سارے گھٹنوں میں سر دے کے رو رہے ہیں، کوئی آنسو تو پسند کر، کسی کی ہائے تو پسند کر، کسی کی پک فریاد تو پسند کر۔ بے بس ہو گئے ہیں مولا، لاچار ہو گئے ہیں میرے مولا، بے بس ہیں، لاچار میں، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، تیرے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ آجا اپنے حبیب کی امت پر، آجا ہمیں ظالموں سے چھڑا لے، ہمیں بھیڑیا نما انسانوں سے چھڑا لے، ہمیں درندہ نما انسانوں سے بچا، ہمیں اپنی ہواؤں کے عذاب سے بچا لے، ہمیں پتھروں
پانیوں کے عذاب سے بچا لے یا اللہ سینکڑوں من وزنی پتھروں کو کون گرا سکتا ہے تیرے سوا گاؤں کے گاؤں مٹی میں دب گئے یا اللہ معافی دے دے ان ہواؤں کو حکم دے دے نرم چلنے کا ان پانیوں کو حکم دے دے نرم چلنے کا ان بارشوں کو روک دے اوپر سے بارش ہو رہی نیچے طوفانی پانی ہے میں ننگے آسمان کے نیچے تیرے محبوب کی امت بیٹھی یا اللہ میں دیکھ کر آیا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے بوڑھی عورتیں خیموں میں بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں یا اللہ ہماری یہ فریاد یہ رونا دھونا قبول کر لے اور ہمیں معاف کر دے اور ہمارے ملک کی تقدیر بدل دے پورے 57 اسلامی ملکوں کی تقدیر بدل دے انہیں طاقت دے انہیں ایمان دے انہیں حوصلے دے انہیں کفر پر طاقت عطا فرما ساری دنیا کے اہل باطل کو ہدایت دے دے ہدایت نہیں ہے تو پھر ان کے ساتھ عاد و سمود والا حال فرما ان کو تو نے بڑی مہلت دی یا اللہ پہلی دفعہ جب سے امت وجود میں آئی ہے یہ 3ری صدی جا رہی ہے کہ امت کیڑے مکوڑوں کی طرح پس رہی ہے چکی میں گندم کی طرح پس رہی ہے اور باطل غراتا ہے کہ ہم ہیں اس کائنات کے مالک تو آ ان کو بتا مالک تو ہے یہ نہیں ہے تو ہے یہ نہیں ہے جو شہید ہو گئے پانی میں غرق ہو گئے جو افغانستان زلزلے میں شہید ہو گئے جو غزہ میں شہید ہو گئے جو پانیوں میں بہہ گئے سب کو جنت الفردوس عطا فرما جن کے مکان بہہ گئے جن کے گھر ٹوٹ گئے پورے پاکستان والوں کو ہمت دے ان سب کے مکان بنائیں اور جنہوں نے دریائی راستوں کو روکا اور اس میں انہوں نے اپنی ہوس اور مال کی تمام لوگوں کے گھروں کو برباد کیا ان کو برباد کر دے یا اللہ ان کو سزا دنیا میں دے ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا جنہوں نے پانیوں کے راستے روکے جنہوں نے نالوں پہ بلڈنگیں بنائیں جنہوں نے نالوں کو بند کیا اپنے چند پیسوں کے لیے جنہوں نے پانی دریاؤں کے بیٹ میں کالونیاں بنائیں اپنی شہوتوں اور ہوس کے لیے انہیں عبرت کا نشان بنا دے ان سے سب کچھ چھین لے ان کے کپڑے بھی اتار دے ان کو ننگا کر دے یہ رحم کے مستحق نہیں رحم کے مستحق ہو جنہیں پانی بہا کے لے گیا جن کے گھر کھنڈر بن گئے ایک لمبی مدت کے بعد پاکستان میں کوئی گھر بناتا ہے آج وہ کھنڈر بنے پڑے ہیں یا اللہ تو آ جائے یا اللہ میں تو اب پکارتے بھی تھک گیا ہوں میری آواز بیٹھ رہی ہے مہربانی کرتے آج اپنی رضا کا اعلان کر رہے اے عیدگاہ مسجد کے فرشتوں مجھے پتا ہے تم بھی بہت زیادہ ہو ہم رو رہے ہیں تم بھی رو ہمارے ساتھ ہم رو رہے ہیں تم بھی رو ہمارے نماز کے بعد جب واپس جاؤ گے تو اللہ کو بتانا یا اللہ تیرے حبیب کی امت کو بہت روتا دیکھا ہے ہم نے وہ تیرے سامنے فریاد کر رہے ہیں ہمارے حبیب کے پاس بھی جانا ان کو بھی بتانا یا رسول اللہ پاکستان کی نہیں پوری دنیا کی امت تباہ حال ہے دعا فرما دیں اے رب تو سب کچھ ہے ہم کچھ نہیں ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم